يا أيها المزمل اے مرسل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد مزمل والخصائص۔ سب سے پہلے کہ میرے سابقہ پروگرام میں سننے کے بعد لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے، اور علاوہ ازیں تحفہ روحانیات میں میرا قوت ارادی کے حوالے سے بھی، یکسوئی کے حوالے سے بھی ایک آرٹیکل چھپ رہا ہے۔ اب بہت سارے سوالوں میں وقت تو اتنا نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جو قیمتی سوال ہے آج کل گھر میں بچوں کے رشتوں کا، کہ اچھے رشتے نہیں آ رہے، اس بارے میں سورہ مزمل کے وظیفے کے بارے میں گائیڈ کروں گا کہ سورہ مزمل اول آخر درود پاک 11 مرتبہ اور سورۃ مزمل 11 مرتبہ فجر کے وقت اور عصر کے بعد 2 ٹائم پڑھیں گے، اور اگر دونوں ٹائم میں وقت نہ ہو تو عصر کے بعد لازمی پڑھیں گے، کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، دعاؤں کے سننے کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی یکسوئی چاہیے ہوگی۔ اس کو پڑھتے ہوئے انتہائی ادب اور تکریم کے ساتھ جائے نماز پہ پڑھیں گے۔ کوئی وظیفہ چلتے پھرتے نہیں پڑھا جاتا، کوئی وظیفہ ٹی وی دیکھتے ہوئے نہیں پڑھا جاتا، لہٰذا اس کو آپ مناجات کے طور پہ پڑھیں گے سورہ مزمل کو انتہائی ادب کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے ہمارے ہاں وظائف کی بعد دعا ہوتی ہے، لیکن سورہ مزمل سے پہلے نیت اور دعا اکٹھی کر لینی ہے کہ یا اللہ میری من پسند شادی ہو، یا میری من پسند جگہ پہ شادی ہو، یا میرے گھر میں اچھا رشتہ آ جائے، فلاں بچی کا اچھا رشتہ آ جائے، تو پہلے سے یہ دعا کریں گے کہ اس کے لیے میں سورہ مزمل کا ورد کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں گے، اور 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، درود مزمل اگر یاد رہے تو وہ پڑھیں گے، نہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود مزمل کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ درود مزمل ایک بار پھر میں آپ کو یاد کرواتا جاؤں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد مزمل والخصائص۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشیاں لائے، اور آپ کے گھر میں اچھے رشتے، فرشتہ سے رشتے لائے، اور آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے۔ والسلام۔ يا أيها المزمل